اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تحقیق سایہ ڈالا تم پر ایک بڑے مہینے نے، برکت والے مہینے نے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، رات کا قیام تطوع قرار دیا۔ جس نے اس مہینے میں کوئی نیکی یعنی نفل ادا کیے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے سوا فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اور دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ جس نے روزے دار کو افطار کرایا، اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آگ سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے رسول خدا، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی طاقت نہیں رکھتا جو روزہ دار کو افطار کرانے کی گنجائش رکھتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب تو اللہ جل شانہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو کہ روزہ دار کو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دے۔ جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالی میرے حوض یعنی حوض کوثر سے سیراب کرے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس ہی نہ لگے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے باندی یا غلام سے بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی ان سے خدمت لینے میں تخفیف کر دی، تو اس کو اللہ جل شانہ بخش دیتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے حدیث پاک کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطان کو طوق پہنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخر رات ہو جاتی ہے۔ کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے۔ مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب ہو، جیسے تراویح، مگر اللہ جل شانہ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازہ کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سبب اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض اللہ جل شانہ ایک درخت جنت کے اندر اس کے لیے لگا دیں گے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے،
میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، اس طرح کہ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے 700 گنا تک۔ فرمایا اللہ تعالی نے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ چھوڑتا ہے روزہ دار اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے پینے کو، میری وجہ سے روزہ دار کے واسطے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے، ایک خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت ہوگی۔ البتہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ اس سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ مسواک کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ مسواک کے بعد بھی جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بو زائل نہیں ہوتی، وہ مسواک سے فقط دانتوں کی بدبو دور ہو جاتی ہے، معدے کی بدبو زائل نہیں ہوتی۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اس کو چاہیے کہ نہ فحش بات کہے نہ بیہودہ چلاوے، بس اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے کوئی جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بلکہ رمضان المبارک کے مہینے شروع ہونے سے پہلے ہم مسلمانوں کو توبہ کر لینی چاہیے اور یہ ارادہ کر لینا چاہیے ہم کو، پکا ارادہ کہ رمضان المبارک کے پورے ہم روزے رکھیں گے، اور رمضان المبارک کے جتنے بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، مسلمان ان رحمتوں کو لینے والا بن جائے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا، اور روزہ داروں جو روزہ رکھتے ہیں ان روزہ داروں کو روزہ افطار کرانا، جیسے احادیث پاک کے اندر فرما دیا گیا کہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر کھلانا، ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا جائے، ایک کھجور کھلا دی جائے، دودھ کا ایک گھونٹ دے دیا جائے، تو اس سے بھی اللہ رب العزت روزہ دار کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے اندر امیر بھی حصہ لے سکتا ہے، غریب بھی حصہ لے سکتا ہے۔ رمضان کی افطاری کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے پورے رمضان کے روزے رکھیں۔ رمضان کے روزے رکھیں گے اللہ رب العزت ساری کی ساری بیماریوں کو دور کر دیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، رمضان کے تراویح کا اہتمام کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔